اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی بھی برکات عطا فرمائے اور رمضان پاک تک اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و سلامتی تک پہنچائے اور رمضان پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ جیسے رمضان پاک کا مہینہ قریب آتا ہے تو انسان جو ہے وہ طبعی طور پر اور ایمانی طور پر وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت بڑی چیز ہمیں ملنے والی ہے، اور یہ اہل ایمان کو یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے، ورنہ جو اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے ان کے لیے رمضان آئے جائے، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، وہ بس اپنی کیفیت میں رہتے ہیں۔ ورنہ بندہ مومن ہر اس گھڑی کا انتظار کرتا ہے جو گھڑی اسے اللہ کے قریب کر دے، جو گھڑی اسے اللہ اس کے رسول کے جو ہے وہ رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع فراہم کر دے۔ تو یہ جو ایام ہیں یہ دعا کے ہیں، توبہ کے ہیں، استغفار کے ہیں۔ ویسے بھی جو ہماری ایک صورت حال ہے ایز اے مسلمان ہونے کے، وہ دعا کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم مائل ہوئیں، اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نسخہ قرآن پاک میں ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم اس پر صحیح معنوں میں عمل کریں تو ہم اس کی جو ہے وہ ہمیں اس کی رحمت مل سکتی ہے، اس کا کرم مل سکتا ہے۔ وہ تو وہ ذات ہے کہ بن مانگے بھی دیتا ہے، جو نہ ماننے والے انہیں بھی دیتا ہے، لیکن یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ جو رحمت وہ ایمان والوں پر کرتا ہے کسی اور پر نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک میں ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اگر مشکل وقت آ جائے، اگر تم ظلمت میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے انسان پر صحت بھی آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، غمی بھی آتی ہے، اور بعض اوقات انسان ایسی صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس سے کوئی دروازہ نہیں ملتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں جاتا ہوں وہ بھی بند، یہاں جاتا ہوں وہ بھی دروازہ بند۔ تو بعض کا ایسی جب سچویشن آ جاتی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ملتی، تو اس وقت اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے مشکلیں حل کرنے کے لیے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ ایسا کرو گے تو تمہیں میری رحمت ملے گی، ایسا کرو گے تمہاری مشکل دور ہو جائے گی، ایسا کرو گے تم غم سے چھٹکارا پالو گے۔ تو انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خیر و عافیت ہو، اس کی زندگی میں تنگ دستی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، یا وہ ایسے حالات میں آ جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو۔ جو تکلیف اور بیماری اور پریشانی تم پر آئی ہے اس کو مٹانا میرا کام ہے، اس کو ختم کرنا اس وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کو تمہاری بہت دور مسافت پر ہوں، نہیں۔ یہاں جو قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ البقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حوصلہ افزا، اور یقین مانے جب بھی میں یہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں تو دل کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور ایک ایسا سکون ملتا ہے۔ انسان کو بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، اور اسے پتہ ہو کہ یہ چیز مجھے ساتھ والے گھر میں مل جائے گی تو اسے بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ چلے کہ یہ جو چیز مجھے بھوک لگی ہے یہ مجھے اتنے دور جو ہے وہ مسافت سے ملے گی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے میں وہاں پہنچ نہ پاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب، اے میرے نبی، اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں انی، میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے رسول، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں کہ میں کہاں رہتا ہوں، تو میرے بندوں کو یہ بتائیں فَإِنِّي قریب، میں تمہارے بہت قریب رہتا ہوں۔ اور اس طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی فرمایا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو فرمایا کہ جس چیز کے تم طلبگار ہو، جس نے وہ چیز تمہیں دینی ہے، یہ نہ سمجھو کہ وہ بہت دور ہے، پتہ نہیں وہ اپنی عرش پر ہے، پتہ نہیں کتنی۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب، تمہارے قریب ہوں۔ اے محبوب آپ فرمائیں کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع،
میں دعا کرنے والی کی دعا کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں سننا نہیں فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اس کا جواب دیتا ہوں۔ تم مانگو، اذا دعانی، جب بھی تم دعا کرتے ہو تو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں۔ پھر فرمایا فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم میرا حکم مانو، تم میرا حکم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ پر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم دونوں جہانوں میں ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تمہاری دعا کا جواب میں دیتا ہوں، سنتا ہوں، انک السمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اور لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم میرا حکم بھی مانو، مجھ پر ایمان بھی رکھو۔ اس آیہ کریمہ سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ قریب ہے، یہ کائنات کا، دنیا و ما فیہا کا، سارے جہانوں کا مالک و خالق وہ ہے، وہ پالن نہار ہے۔ تو فرمایا تم پر ایسے کچھ وقت آئیں تو پھر تم نے یہ نہیں کرنا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں، میں تمہارے قریب ہوں، تسلی رکھو۔ بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو چاہے کتنی بڑی بیماری ہو، اگر ڈاکٹر اسے 2 لفظ کہہ دے نا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے، تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جو ڈاکٹر جاتے کہ اتنی فیس رکھو تو پھر میں علاج شروع کروں گا، یا یہ کام کرو تو پھر میں علاج شروع کروں گا، وہ مریض مرنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ پاک نے پریشان نہ ہو، میں تمہارے قریب ہی رہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے اے میرے دوستو، سب سے پہلے اگر کوئی مشکل آئے، اگر کوئی پریشانی آئے، کوئی غم آئے، تو اپنے رب کو قریب تصور کیا کریں۔ اس تصور سے ہی انسان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یار کوئی پیش نہیں جا رہی، کوئی کام نہیں ہو رہا، رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام جب صدیق اکبر کے ساتھ غار میں تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر پریشان ہوئے کہ دشمن تو آ گیا، تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو سب سے پہلا تصور یہ جو ہے دعا کے لیے پیدا کریں کہ رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری دعا کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سن رہا ہے۔ تو فرمایا اس کے لیے شرط یہ ہے، بے شمار آیا کریمہ ہے قرآن پاک میں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے التجا کرو، خوشی ہے، غمی ہے، روتے ہوئے مجھ سے التجا کیا کرو، گریہ زاری کرتے ہوئے مجھ سے التجا کیا کرو۔ تو دعا کا معنی ہی ہوتا ہے پکارنا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام، رسل اعظام جب مشکل وقت آیا تو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو نے کرم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، حضور علیہ السلام کی دعائیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا انسان، اور یہ دعا جو ہے یہ ایک عاجزی کا نام ہے، یہ ایک عاجزی کا نام ہے کہ چاہے مقام نبوت ہے، مقام رسالت ہے، مقام ولایت ہے، کتنا مرضی بڑا افسر ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تم ہاتھ پھیلاتے ہو یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ تم میرے بندے ہو۔ ٹھیک ہے نا جی، تم کسی کو پکارو نہ پکارو اس سے تو کام چل جائے گا، لیکن مجھ کو پکارے بغیر تمہارا کوئی کام نہیں چلے گا۔ ہاتھ پھیلا دینا اس چیز کا اظہار ہے، اس چیز کا اظہار ہے کہ یا اللہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو ہی مہربانی فرما۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور اللہ تعالیٰ کی ہونے کی آپ کے پاس کیا نقطہ ہے؟ تو ظاہر ہے آپ باب مدینۃ العلم تھے، اور آپ نے فرمایا جب میں کسی منزل کے قریب پہنچ جاتا ہوں تو وہ مجھے یہ بالکل یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اس وقت جو میرے ذہن میں خیال آتا ہے وہ اس وحدہ لا شریک کا ہوتا ہے کہ یار میں بالکل قریب بھی پہنچ گیا، یہ معاملہ ہونے لگا تھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوا، پتہ چلا کہ کسی کو پکاریں گے تو ہوگا۔ تو وحدہ لا شریک ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ نہ ہونے کو ہونے میں کر دیتا ہے اور ہونے کو نہ ہونے میں کر دیتا ہے۔
اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کوئی مشکل وقت آئے تو مجھ کو قریب سمجھتے ہوئے مجھ سے دعا کیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بے شمار دعائیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زمینیں خشک ہو گئی ہیں اور قحط سالی ہے، فصلیں خشک ہو گئی ہیں، سبزہ ختم ہو گیا ہے، دعا فرمائے اللہ بارش کر دے، اللہ بارش فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کی نماز ممبر پر تشریف فرما ہے، فرمایا یا اللہ ہم پر بارش برسا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور ممبر سے اترے نہیں کہ مدینہ پاک اور گرد و رباع میں بارش ہو گئی۔ یعنی دعا فرمائی آپ نے، یہ دعا کی تاثیر ہے، دعا فرمائی۔ تو اب اگلا جمعہ آیا، وہی صحابی پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے کھیت سیراب ہو گئے، پانی بہت آ گیا، اب دعا فرمائیں کہ بارش رک جائے، بارش۔ اس سے بہت سارے نتیجے نکلتے ہیں۔ صحابہ تو حضور کے زمانے میں تھے، انہوں نے تو حضور سے ہی کہنا تھا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیں۔ اس سے نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے خود بھی دعا کریں، لیکن کسی اللہ والے سے دعا کرنا یہ بھی سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے، سنت صحابہ ہے، بلکہ دعا کروانا یہ سنت رسول بھی ہے۔ تو اب جب جمعہ کے موقع پر آپ نے فرمایا یا رب العالمین ہم پر بارش برسا لیکن ہمارے ارد گرد نہ برسا، یا رب العالمین ہم پر بارش برسا، ہمارے ارد گرد جو یہ علاقے جو سیراب ہو گئے ان پر بارش نہ برسا۔ تو فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک پر بارش ہو رہی تھی، لیکن جو صحابہ جو دعا کے لیے آئے تھے ان کے علاقے میں بارش بند ہو گئی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں دعا کریں، سنت صحابہ بھی اور سنت رسول بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ یہ عمرے پر جو لوگ جاتے ہیں نا، یہ ان کو دعا کے لیے کہا کریں، ان کو دعا کے لیے کہا کریں کہ یار ہمارے لیے دعا کرنا، کوئی بھی آپ مسئلہ ہو دعا۔ کیوں؟ ان کی وجہ سے نہیں، جہاں یہ جا رہے ہیں اس جگہ کی وجہ سے۔ سمجھے؟ یہ بعض کا دعا کی قبولیت کے لیے جگہ کا پاک ہونا، جگہ کا اعلیٰ ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بندہ حرمین طیبین جا رہا ہے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ تو جو بھی جائے اس کو دعا کے لیے ضرور کہا کریں کہ یار ہمارے لیے بھی دعا کرنا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے۔ اور جو جا رہا ہے وہ اس بندے کو ضرور ذہن میں رکھے جس نے دعا کے لیے کہا، بلکہ اس کو بھی ذہن میں رکھے جس نے نہیں کہا، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا کہ میں حضور سے اجازت لے آؤں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضور نے بڑی پیاری آپ نے جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا یا اخیّ لا تنسانا فی دعائک، اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔ حضور کو بھی کوئی دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کی وجہ سے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ حضور نے سنت قائم فرمائی کہ رب سے مانگنا میرے صحابہ کی بھی سنت ہے اور میری بھی سنت ہے۔ فرمایا اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے مجھے جو اپنا بھائی فرمایا یہ مجھے کائنات کی سب نعمتوں سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنا بھائی ارشاد فرمایا۔ اب دعا قبول ہونے کی بھی شرطیں ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی اس کے بھی کچھ معاملات ہیں۔ حضور کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعائیں مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رزق حلال کھایا کرو، اللہ دعائیں قبول کر دے گا، اللہ دعائیں قبول کر دے گا۔ اور اگر تمہارا کھانا پینا رزق تمہارا حلال نہیں ہے پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا دعا جو ہے درود شریف یہ دعا کے پر ہے، اور جو بغیر درود شریف کے دعا مانگی جاتی ہے وہ معلق رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ جو درود شریف کے ساتھ دعا جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ حضور پر درود و سلام پڑھ کے پھر دعا کیا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا فرض نماز کے بعد دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔
پھر کسی پاکیزہ آدمی سے دعا کروایا کرو، پاکیزہ جگہ میں بیٹھ کے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس جو ہے وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بندہ ہونے کی علامت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ بندہ ہوتا ہے نا، میں اتنی دیر ہو گئی، جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک بندہ آیا، تو اس نے کہا جناب میرا یہ کام ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھا کرو تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ آیا، تو اس نے کہا جناب میرا تو یہ کام نہیں ہوا، مجھے 1 سال ہو گیا یہ وظیفہ کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا تو عجیب انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تو تیرا حل ہو جائے گا، لیکن تو اس بات کا شکر ادا نہیں کرتا کہ 1 سال تک تو حضور پر درود و سلام پڑھتا رہا۔ اب یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ دعا کرتی ہیں سمجھتے ہیں اسی وقت قبول ہو جائے، نہیں، اس سے مانگتے رہیں، رو کے مانگتے رہیں، حلال طریقے سے مانگتے رہیں، اور بار بار مانگتے رہیں، اور اس سے امید رکھتے ہوئے مانگتے رہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مایوس نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جب دعا قبول ہو جائے، وہ نعمت مل جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ رہیں، یا اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے، یہ تیری ہی مہربانی ہے، سرکش نہ ہو، تکبر نہ کریں، بلکہ اس کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کریں، یا اللہ میں نے مانگا تو نے دے دیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی ہر وقت دعا کرتے رہا کریں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا صلہ یہ عطا فرماتے ہیں، جب وہ قبول کرتا ہے، جب وہ رحمت کی بارش برساتا ہے تو تھوڑا زیادہ زمینیں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں، عطا فرمائے۔